اب کسے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ آفاق احمد نے عدالت جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ عشرت العباد نے شدید تنقید کس پر کی ہے اور کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جو کوشش کی تھی کہ عوام اور فوج کو لڑا دیا جائے، ہمارا جو سلوگن ہے وہ نیشنل لیول پہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی کو کس نے کہا کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی؟ کراچی میں تحریک انصاف کا معاملہ ایک بار پھر کیوں گرم؟ عارف علوی کو فوج سے شکایت کیوں ہو گئی ہے؟ اور پھر 50,000 پاکستانی کیوں اور کہاں لاپتہ ہو گئے؟ یہ بڑی خبر ہم آپ کو دیں گے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ہر بار کی طرح اس بار آپ سے چھوٹی سی درخواست کیے دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور میرے نوجوانوں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ضرور کیجئے۔ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے۔ آئیے گفتگو سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور بڑی اور اہم خبروں کی طرف آتے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں جہاں پر عدالت کے حوالے سے خبر چلتی رہی، وہاں پر ایک بڑے نام کی گرفتاری کی گونج بھی آتی رہی، اور وہ گونج کس کی ہے؟ اور وہ گونج ایک ایسی عورت کی ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے لاپتہ افراد کے لیے کافی کیسز لڑے۔ عام طور پر ایمان مزاری کو اس حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو بلوچستان میں لاپتہ اور جو اسلام آباد سے بلوچ لاپتہ افراد ہوئے، ان کے کیسز میں بڑی اہم پیش رفت کی، بڑا اہم معاملہ کیا۔ اس کے بعد کچھ اور پروگرامز کے اندر بھی ان کا ذکر کیا گیا، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ان کا ذکر ہوتا رہا، پھر دیگر اور سیاسی، پھر پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے ان کا ذکر ہوتا رہا، اور پھر پی ٹی آئی کی دور حکومت پر میں بھی ہوتا رہا جب ان کی والدہ شیریں مزاری وفاقی کابینہ کا حصہ تھی۔ اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے متعلق کچھ ایسے کلمات ادا کیے تھے کہ جس کے بعد انہیں بھی پکڑا جانا یقینی تھا۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک مسئلہ ہوا تھا، اور مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پنڈی کے اندر پاکستان اور انگلینڈ کا میچ تھا، اور پہلے دن وہاں پر سیکیورٹی کے لیے کچھ راستے بند کیے گئے تھے۔ جب وہ راستے بند کیے گئے تھے تو ایمان مزاری اور ان کے شوہر وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا راستہ کھولو، راستہ نہیں کھلا۔ بہرحال اس پر ان کی پولیس والوں سے تلخ کلامی ہوئی، کچھ ہاتھا پائی ہوئی، جس کی ویڈیو سامنے آئی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کوئی 5 دن ہو چکے ہیں، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا، مگر آج اطلاع یہ آئی کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کار سرکار میں مداخلت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کار سرکار میں مداخلت کے لیے کیا گیا ہے، اور اب اسے بہت سارے لوگ، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو کہ ایمان مزاری کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور کچھ لوگوں کی تسکین کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا۔ حامد میر نے کہا کہ کچھ لوگوں کی تسکین کے لیے گرفتار کیا گیا، لیکن آج سائڈ بائی سائڈ جہاں پر اور دیگر میڈیا میں وہ خبر اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن جو سوشل میڈیا اس کے اندر بڑی خبر رہی کہ ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاحال انہیں کی ضمانت ابھی نہیں ہو سکی، عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ روز اس حوالے سے کیا خبر آتی ہے۔ اگلی خبر اور اگلا چیزوں پر آتے ہیں، اور بڑی اہم خبریں آئی ہیں، اور بڑی اہم خبر یہ آئی ہے کہ آفاق احمد صاحب نے، ابھی میں ایم کیو ایم پہ بھی بات کرتا ہوں، دیگر اور خبروں پر بھی بات کرتا ہوں، لیکن بڑی خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آفاق احمد صاحب نے یہ ایک اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے۔ اب حیرت کی بات ہے، اسی معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان پہلے ہی عدالت میں، تو کیا آفاق احمد صاحب اور ان کے ساتھ کوئی دونوں ساتھ عدالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس حوالے سے کیا دونوں کے درمیان، ایم کیو ایم اور آفاق احمد صاحب کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، ذرا سا دیکھتے ہیں۔ ایک ظاہر ایم کیو ایم کی اگر آپ وجود کو دیکھیے تو ایم کیو ایم کا وجود ہی میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلوں کے حوالے سے ہوا کہ جس میں کوٹا سسٹم کا نفاذ کیا گیا تھا۔ اس وقت سارے ہی ڈاکٹرز تقریباً اس ایم کیو ایم اے پی ایم ایس او کا حصہ تھے، بعد میں وہ ایم کیو ایم کا حصہ بنے، چاہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہو، ڈاکٹر عشرت العباد ہو، دیگر بہت ساری اس کی ہسٹری ہے۔ لیکن کوٹا سسٹم کیسے بنا تھا، اور اب ایک بار پھر میڈیکل میں کہ داخلوں کا سلسلہ جاری تھا۔ داخلے کا لیے جو ٹیسٹ تھا وہ 22 سپتمبر کو تھا۔
20 ستمبر کو آفاق احمد صاحب نے اس پر ایک بیان جاری کیا تھا اور شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ صحیح بنیادوں پر نہیں لیے جا رہے، اور اس کے بعد 22 تاریخ کو اس میں کافی الزامات آئے ہوئے، جس دن ٹیسٹ ہوا اس پر کافی باتیں ہوئی، تو اس دن بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا اور اسی دن MQM پاکستان نے بھی اس کے لیے شدید بیانات کا جاری کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب یہ ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو ایک ہی کالج کے کئی بچے ایک ساتھ سپر میکسیمم مارکس لے کر پاس ہو گئے، تو یہ پتہ چلا کہ کہیں پیپر لیک تو نہیں ہوا، پیپر آؤٹ تو نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے عدالت کا رجوع کیا۔ MQM پاکستان بھی اس میں عدالت میں گئی اور یہ ہوا کہ MD کیٹ کا جو ٹیسٹ تھا، یعنی میڈیکل کالجز میں داخلوں کا جو ٹیسٹ تھا، اسے ابھی پرسوں کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، یعنی کل یہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کا ٹیسٹ 4 ہفتوں میں واپس لیا جائے۔ لیکن اب ظاہر MQM اس پر گئی تھی، اب آفاق احمد صاحب بھی اس پر ظاہر کام کر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آفاق احمد صاحب نے اس کورٹ کے فیصلے کو ادھورا قرار دیتے ہوئے خود دوبارہ کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کا موقف جو آیا ہے سامنے وہ یہ آیا ہے کہ اگر وہی انتظامیہ، وہی PMDC، وہی ڈاؤ یونیورسٹی اور وہیں سے جہاں سے پیپر لیک ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، اگر وہی لوگ دوبارہ ایگزامز لیتے ہیں میڈیکل کالجز کے، تو اس کا مطلب ہے کہ شفافیت کیسے ہوگی؟ اور اگر کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ MD کیٹ کے جو پیپر ہیں وہ لیک ہوئے تھے اس لیے اس کو دوبارہ لیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بتایا جائے کہ جو لیک کرنے والے ہیں ان کو کیا سزا دی گئی؟ پچھلے سال بھی لیک ہوئے تھے، دوبارہ پیپر ہوئے، ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی، تو آخر سزاؤں کا تعین کیسے ہوگا اور اس میں ملزمان کا تعین کیسے ہوگا؟ تو اب آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے پر عدالت کی طرف جا رہے ہیں، جو بڑی اہم بات یہ، تو کیا اب MQM نے تو صرف اسے دوبارہ سے کروا دیا، اب آفاق احمد صاحب جو اس میں عدالت میں جائیں گے تو کیا دونوں کے درمیان کوئی اس پر بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں جی، دونوں علیحدہ علیحدہ موو کر رہے ہیں، MQM پاکستان بھی علیحدہ موو کر رہی ہے اور آفاق احمد صاحب بھی علیحدہ سے موو کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی اشتراک نہیں پایا جا رہا ہے باخبر ذرائع کے مطابق۔ تو جو وہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کسی ایک مسئلے پر دونوں یک زبان ہو کر ساتھ ہیں، تو دونوں کا موقف تو تقریباً ایک ہے، لیکن آفاق احمد صاحب کا جو موقف ہے وہ ذرا سا سخت اس میں نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو سزا بھی دی جائے، کہ جن لوگوں نے، اگر کورٹ خود یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ درست نہیں ہوئے، تو جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اسے سخت سزا دینے کی طرف وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور بڑی اہم بات یہ ہے کیونکہ جسے مرکز کہا جاتا ہے MQM کا، اور MQM کا بڑا کنٹرولڈ سسٹم کہا جاتا ہے، وہ MQM کا جو بڑا مضبوط علاقہ اگر جسے تصور کیا جاتا ہے وہ دو تصور کیا جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ MQM ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مضبوط جماعت ہے، لیکن جو در حقیقت MQM جو کبھی بھی کہیں کی سیٹ نہیں جیتی ہے، نہیں ہاری ہے، وہ ہے کورنگی اور حیدرآباد۔ کورنگی کے اندر ہوا یہ ہے کہ MQM کے مضبوط گڑھ کے اندر ان کا ایک مخالف گروپ کافی سرگرم ہوا ہے، اور وہ ہے عشرت العباد صاحب۔ عشرت العباد صاحب کا MQM کا مخالف گروپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کل خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو سرجانی ٹاؤن کے اندر خطاب کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاسی جو رہنما یا لیڈر، یہ پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کیا، میں ذرا وہ سن نہیں سکا، انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ MQM ختم ہو گئی ہے، تو MQM ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف عشرت العباد نے کورنگی میں پروگرام رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کورنگی کا کچھ حصہ کافی MQM کا مرکز رہتا ہے، وہاں مہاجر قومی موومنٹ یعنی آفاق احمد صاحب کا بھی بڑا کنٹرول رہتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر ایک پروگرام کیا۔ اب ظاہر ہے کورنگی کے اندر ایونٹ رکھنا بہت سارے لوگوں کو تعجب رکھتا ہے کہ، اور MQM کا ہی ایک دھڑا، MQM سے ہی تعلق رکھنے والے ایک صاحب جو ہے وہ اگر وہاں سے سابق MQM سے تعلق رکھنے والے وہاں پر اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں تو بڑی بات ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین جو ہے وہ کافی پریشان ہے، وہ سیاسی مخالفین ظاہر ہے وہ کورنگی میں اگر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں تو سیاسی مخالفین وہ MQM کو لے رہے ہیں، وہ کون سی MQM کو لے رہے ہیں؟ MQM پاکستان کو، MQM لندن کو۔ پچھلے دنوں MQM لندن کی طرف سے یہ بیان بھی آیا تھا کہ جو عشرت العباد صاحب کے ساتھ جا رہے ہوں سارے کچرا لوگ ہیں، تو ایک یہ تناؤ کی کیفیت تو موجود ہے، دوسری طرف MQM پاکستان سے بھی ان کی تناؤ کی کیفیت موجود ہے، اور اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اچھا، بہت سارے لوگوں نے تنقید کی تھی کہ آخر عشرت العباد اپنے پروگرامز کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی تصویر کیوں ساتھ لگا رہے ہیں؟ تو عشرت العباد صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہ جناب انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم ان کی تصویر نہیں لگائیں گے، تو کیوں نہیں لگائیں گے؟ اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب
ہم کافی گہرے روابط سے آ رہے ہیں، تو ان پر کافی تنقید کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر. تو یہ کورنگی میں جب ہوا تو انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جی، یہ میرا تعلق جو ہے وہ ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہم انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں تو اس کی وجہ سے اگر تصویر لگاتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. البتہ انہوں نے اس کا کافی دفاع کیا کہ جناب یہ جو تصویریں لگائی جا رہی ہیں، جو معاملات کی جا رہے ہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں وہ آبجیکشن کریں، لیکن ہم تو یہ تصویریں لگائیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جو ان کے پروگرامز ہوئے ہیں اس میں کافی کہا جا رہا تھا کہ ایک طرف ارشاد العباد صاحب کی طرف تصویر تھی، دوسری طرف پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر تھی. تو ارشاد العباد صاحب نے کافی اس میں کہا کہ جناب ہم تو فوجیوں کے ساتھ تصویر لگانے کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم لگائیں گے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اچھا، دوسرے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جناب کسی آشرواد سے آ رہے ہیں یا کہیں پر سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا سے آ رہے ہیں. تو یہ کافی بات کہی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے بھی ٹینشن تھی کہ ایک طرف MQM پاکستان ہے اور دوسری طرف ارشاد العباد پر بھی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہم لگائیں گے، اور انہوں نے ایک مشرف کا ہی وہ نعرہ دینے کی کوشش کی کہ جناب سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. البتہ انہوں نے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان پر کافی بھاری ہاتھ رکھا ہے. عام طور پر ارشاد العباد پچھلے جتنے بھی پروگرامز ہوئے اور جب سے ان کی آمد کی خبریں آ رہی ہیں تو کیمپینز چل رہی ہیں، تب سے لے کر اب تک یہ پہلی تقریر تھی کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ جو ان کے جنہیں وہ مخالفین سمجھتے ہیں یا جنہیں انہیں سیاسی حریف سمجھتے ہیں اپنا، ان کے خلاف انہوں نے کڑی تنقید کی، ان کی تنقیدوں کا جواب دیا ہے کہ جناب میں تو اس طریقے سے کروں گا اور یہ بھی معاملات ہوں گے. خیر، یہ ایک بڑی بات. اور ظاہر کورنگی کے اندر ان کے ایونٹ کا ہونا آئندہ دنوں کے اندر کافی اشارے دے رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی اور معاملات کس طرف آئیں گے. اگلی خبر جو ہے وہ عارف علوی صاحب کے متعلق ہے. عارف علوی صاحب، میں نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ تحریک انصاف نے مظاہرہ کیا ہے پریس کلب پر، لیکن وہ کیونکہ میں نے پروگرام پہلے ریکارڈ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد تقریر اور اس کا مواد میں ذرا غور سے دیکھ سکا، تو اس میں انہوں نے پاکستان کی فوج پر کے حوالے سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عارف علوی صاحب جب صدر تھے تو اس وقت یہ مداخلت اپنے عروج پر تھی. تو اس وقت عارف علوی صاحب کیوں یہ ارشاد نہیں فرماتے تھے کہ جناب یہ معاملہ غلط ہے اور اس طریقے کا معاملہ غلط ہے؟ بھائی میں ایک جگہ پر جاب کرتا تھا اور بڑی نیوز میں کام کرتا تھا، تو مجھے تو صرف اسی اختلاف کی وجہ سے نکالا گیا کہ اس وقت جو عمران خان صاحب تھے اور جو کچھ بھی اس وقت کے معاملات تھے، تو ان کی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ جناب آپ تو اس پسندیدہ لوگوں میں سے نہیں ہیں. اچھا، ان کا دور تھا، اس وقت یہ کیوں مخالفت نہیں کر رہے تھے؟ اچھا، ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب سا مزاج بن گیا ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اچھا، جب آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں. یعنی کہ عارف علوی صاحب کو اپنے ان تمام چیزوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ ان کے دور میں ہی تمام لوگوں کے ساتھ جو سلسلہ ہوا. ہمارے ساتھ تو ہر ہی دور میں رہا، مطلب ہم تو جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک رہا، عمران خان چلے گئے تو بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک رہا، ہمارے ساتھ تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن یہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اقتدار کے بعد اگر انہیں موقع نہیں دیا جاتا، یعنی یہ سب تو اپورچونسٹ کے طور پر ہے نا، ہمیں اپورچونٹی مل جائے تو سب کو سلام، اگر اپورچونٹی نہ ملے تو سب برے ہیں. تو مجھے وہ تقریر میں ایک بڑا یہ مسئلہ لگا کہ انہیں اپنے ماضی کے متعلق بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے جو کیا، جو معاملات آپ نے کیے، اس پر آپ کہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی. آپ تو فوراً مکر جاتے ہیں کہ جناب ایسا، اچھا کب، ہمیں تو نہیں پتا ایسا ہوا تھا، جبکہ ان کے سامنے سب کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے. خیر، میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں عارف علوی صاحب کی انٹری پر بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی کہ عارف علوی صاحب جا کہاں سے پر رہے ہیں اور عارف علوی صاحب کس گروپ کا ایسا. اس وقت سندھ کے اندر جو گروپس ایکٹیو ہیں وہ عارف علوی صاحب کو وہ جگہ نہیں دے رہے جو کہ عارف علوی صاحب کے پاس پہلے موجود تھی، یعنی جو طاقت موجود تھی. یہاں پر تحریک انصاف کی دھڑے بندیوں کی وجہ سے عارف علوی صاحب کے پاس وہ پوزیشن اس وقت موجود نہیں ہے کہ جو کسی زمانے میں وہ انجوائے کرتے رہے، جس کو بڑا ٹرائی کرتے رہے کہ جناب یہ مواقع ان کے پاس ملنے چاہیے. ایک نقطہ تو یہ رہا. ایک اگلی خبر کی طرف آتا ہوں اور پھر اور بڑی خبریں ہم دیتے ہیں آپ کو. ایک بہت اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کراچی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں اور ساہیوال اور پنجاب کے کئی اضلاع کے لوگ شامل ہیں. ہوا یہ ہے کہ عراق میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اور بڑی خبر دینے والا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا. عراق میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے FIA کو کہا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ 50,000 پاکستانی کہاں گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں چودھری سالک صاحب جو کہ وزیر تھے،
انہوں نے بھی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 50,000 پاکستانی زائرین لاپتہ ہو گئے. اب یہ پاکستانی لاپتہ کیسے ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک بڑی اہم راز بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں موجود جو FIA کے پاس جو رپورٹس آئی ہے اور تقریباً جگہوں پر یہ شائع ہوئی ہے, اور اس میں یہ ایک بڑی اہم نقطہ سامنے آیا ہے کہ 50,000 کے قریب پاکستانی ایسے ہیں کہ جنہیں یہاں سے جب روانہ کیا گیا تو ان کے پاس ڈیول پاسپورٹ تھے, یعنی ان کے پاس ایک عراق کا پاسپورٹ بھی تھا اور ایک پاکستانی پاسپورٹ تھا. یہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ میں یہاں سے نکلے اور پاکستانی پاسپورٹ میں نکلنے کے بعد یہ لوگ عراق میں پہنچ گئے. عراق میں یہ لوگ مختلف معاملات میں انوالو ہیں. اس میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مشرق وسطیٰ میں پاکستانی زیادہ تر جا کر بھیکی مانگتے ہیں, نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا معاملہ بھی ہے کہ اس میں سے کئی لوگوں کو باقاعدہ پاکستان کے جو بھی سفارت خانے نے خط لکھا ہے اس کے مطابق کئی لوگ وہاں پر دہشت گردی کی وارداتوں کے اندر ملوث ہیں, یعنی کہ دہشت گردی میں بھی ہیں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آخر یہ 50,000 کے قریب جو پاکستانی لاپتہ ہوئے, اب وہ عراق جاتے ہیں, عراق سے وہ اپنا سفر اگلے کسی ملک کی طرف یعنی یورپ کی طرف نکالتے ہیں, یا پھر وہ وہیں پر رہ کر دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں, یا پھر وہاں پر بھیک یا دیگر کاموں میں ملوث ہیں. مگر نقطہ بہت اہم یہ ہے کہ 50,000 پاکستانیوں کے متعلق جو سفارت خانے نے, پاکستان نے کا عراقی سفارت خانہ ہے, اس نے یہ خبر دی ہے, اس نے FIA کو کہا ہے کہ جناب یہ پتہ کیا جائے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر جو پاکستانی آ رہے ہیں وہ یہاں سے مس ہو رہے ہیں یا یہاں سے وہ غائب ہو رہے ہیں, یہاں سے چلے جاتے ہیں, یا یہاں سے کیا ہوتا ہے. اب یہ ایک بڑا معاملہ ہے, آپ کو یاد ہوگا اس پر ہم نے پہلے بھی کئی پروگرام کیے کہ بھائی یہ ایک بڑا معاملہ, ایک انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ہے. اب چاہے وہ دہشت گردی کا پرپز ہو, چاہے وہ بھیک کا چکر ہو, چاہے وہ یورپ جانے کا چکر ہو, چاہے وہ کسی اور ملک سفر کا, چاہے وہ ٹرکی جانے کا سفر ہو, کچھ بھی ہو, XYZ کچھ بھی ہو. لیکن بہرحال یہ 50,000 افراد پاکستان سے گئے اور اس کے بعد پاکستان نہیں ہے, اور پاکستان کو نہیں معلوم کہ یہ 50,000 افراد ہیں کہاں. تو اور جو لوگ مزید جا رہے ہیں اسے روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں, کس طریقے سے قدم اٹھائے جائے, یہ ابھی تک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر سارے معاملات سے ہم کس طریقے سے ناواقف ہیں, یا یہ معاملہ ہو نہیں پا رہا ہے یا سنبھل نہیں پا رہا ہے. یہ ایک بڑی خبر کے طور پر ہے. اور سارے 50,000 کے قریب پاکستانیوں کا یہ معاملہ ہے کہ اس معاملے کو حل کس طریقے سے کیا جائے یا اس کی تلاش کس طریقے سے کی جائے. یہ ایک بڑی خبر ہمارے پاس تھی اور اس حوالے سے ظاہر ہے آپ سے گفتگو کرنا بہت ضروری تھا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اچھا, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس وقت میں, کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کی جو سیاست چل رہی ہے اور جو 27ویں ترمیم کی سیاست چل رہی ہے, اس میں اس وقت زیادہ تر لوگ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی کافی ٹکراؤ کی کیفیت موجود ہے اور مختلف دھڑوں کی بات ہے. لیکن یہ بات ذہن رکھیے کہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف صرف عمران خان کی ہے. عمران خان سے ابھی تک کیونکہ رابطوں کا فقدان ہے, عمران خان سے رابطے اس وقت ہو نہیں پا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ تاثر ہے کہ جناب یہ دھڑے بندیاں. لیکن یہ بات ذہن نہ رکھیں کہ تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے. جتنے بھی دھڑے بندیاں بن جائیں, جس طریقے سے وہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا NQM ہی الطاف حسین اور الطاف حسین ہی NQM ہے, اور جس طریقے سے ایک بار تصور یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی بھٹو ہے اور بھٹو ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اسی طریقے سے یہ ذہن نہ رکھیں کہ عمران خان ہی ان کے لیڈر ہے اور یہ جتنی بھی سپورٹ ہے وہ کسی گروپ کی نہیں ہے, چاہے وہ خود بشرا بیگم صاحبہ کا گروپ ہو, چاہے وہ کسی کا بھی گروپ ہو, XYZ کسی کا بھی گروپ ہو, وہ ان کی سپورٹ نہیں ہے. صرف اور صرف سپورٹ اگر کسی کی موجود ہے, چاہے جس نے جتنی جیل کاٹی ہو, وہ جیل کاٹ کر آ کر کوئی بھی نام دے دے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب آ کر جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے جیل کاٹی, اتنی قربانی دی اور اپنا فارورڈ بلاگ بنائیں گے, لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ کے لوگوں کے ذہن میں بس ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی برا ہوا ہے صرف عمران خان کے ساتھ ہوا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. جو ان کا سپورٹر ہے, جو ان کا حمایتی ہے, وہ صرف یہی جانتا ہے. تو جتنی گروپ بندیاں, دھڑے بندیاں نظر آ رہی ہیں وہ فی الحال ایک رابطے کے فقدان کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. لیکن جیسے ہی عمران خان کا ان سب کے ساتھ رابطے کا معاملہ ٹھیک ہوگا اور عمران خان صاحب جس گروپ پر بھی ہاتھ رکھیں گے وہی در حقیقت تحریک انصاف ہوگی. فواد چودھری صاحب اس وقت جتنی تنقید کر لیں, بشرا بیگم صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, علی امین گنڈاپور صاحب, XYZ کوئی بھی, یہ جتنی بھی باتیں ہو جائیں, لیکن نتیجہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کا جتنا ووٹر ہے وہ صرف عمران خان کا ہے. تحریک انصاف کی جتنی سپورٹ ہے وہ صرف عمران خان کی ہے اور کسی کی نہیں. اور چاہے اس میں آپ جتنی بھی دھڑے بندیاں کر لیں, جو بھی کر لیں, یا جتنی بھی تقسیم کے فارمولے کو پلس مائنس پلس ضرب تقسیم کرتے رہیں, اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو خیر, لیکن PTI اب جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ بننے کی طرف جا رہی ہے. پارلیمنٹ کا حصہ اس سینس میں بننے کی طرف جا رہی ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے اس میں بھی PTI نے کہا ہے کہ ہم شریک ہوں گے. ویسے اس آئینی ترمیم کی انہوں نے مخالفت کی تھی, لیکن بہرحال اب وہ اس میں جا رہے ہیں. خیر, یہ سیاست ہے, ہوتا ہے, اس میں میں اسے برا نہیں سمجھتا.
ٹھیک ہے، ہوتا رہے گا. اور سیاسی جماعتیں اس چیز سے گزرتی ہے کہ جب لیڈرشپ کے ساتھ مسئلہ ہو اور لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کنیکشن اس طریقے سے نہ ہو. تو یہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا، یہ ہم نے مسلم لیگ نون میں بھی دیکھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب لیڈرشپ کا اور ان کا کنیکشن نہ ہو پائے تو اس طرح کے ریومرز بنتے رہتے ہیں کہ فلاں گروپ الگ ہو گیا، فلاں گروپ الگ ہو گیا. لیکن بہرحال وہ جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے ووٹر اور سپورٹر صرف اسی کا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں نیگوشیٹ اسی سے ہی کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرنا ہوتا. انیس منصوری کو فی الحال دیجیے گا اجازت، اور چینل ضرور سبسکرائب کریں. سبسکرائب کا بٹن فوری طور پر دبائیے، آپ کے شکر گزار رہیں گے. اللہ نگہبان.